نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ سب لوگ مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفریق اور لڑائی جھگڑے پیدا مت کرو، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے سے ہمدردی پیدا فرمائی، اور اللہ کی اس نعمت سے تم سب بھائی بھائی ہو گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب کے لوگوں کو صلح، اتفاق و اتحاد اور پیار محبت کی دعوت دی تو تاریخ گواہ ہے کہ ان میں آپس میں ایسی محبت پیدا ہو گئی کہ جیسے سگے بھائیوں میں محبت ہوتی ہے، اور سگے بھائیوں سے بھی زیادہ ان میں آپس میں پیار ہو گیا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی قرار دیا کہ سب آپس میں ایک ایک بھائی بن جاؤ، یہ اس کا بھائی بن جائے، وہ اس کا بن جائے، وہ اس کا بن جائے، تو وہ ایسے بھائی ہو گئے جو اسلامی بھائی تھے کہ سگے بھائیوں سے بھی بڑھ گئے۔ انصاری کہنے لگے اگر ہمارے پاس 2 گھر ہیں تو بھائی آج سے ایک تمہارا ایک ہمارا۔ ایک صحابی نے تو یہاں تک کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد ایک سے تم نکاح کر لینا، ایک میرے نکاح میں۔ تو ان بھائیوں کی محبت پر اپنی بیویوں کو قربان کرنے کو تیار، اپنے گھر بار قربان کرنے کو تیار، اپنی زمینوں اور جائیدادوں میں حصہ دینے کو تیار ہوئے۔ یہ محبت اللہ تبارک و تعالی نے اس اسلام کی برکت سے ان کے اندر پیدا فرمائی۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے ہی خبردار فرما دیا کہ پھر کچھ زمانے کے بعد مسلمانوں کے لوٹ کر وہی زمانہ جاہلیت والے حال آ جائیں گے۔ کہیں قومی اعتبار سے ایک دوسرے سے فرق محسوس کرنے لگیں گے، کہیں علاقائی اعتبار سے ایک دوسرے سے فرق محسوس کرنے لگیں گے۔ فرمایا یہ فرق جو تم آپس میں پیدا کرو گے یہ نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سب آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ ایکتا اور پیار اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جب ہم تمام مسلمان اگر اپنے گھروں میں الگ الگ نماز پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ایک ہی نماز کا ثواب دے رہا ہے، اور اکٹھے ہو کر مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور مجمع جتنا بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں نماز پڑھنے سے ایک ہی نماز کا ثواب ملتا ہے، مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھیں تو 25 نمازوں کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ جماعت کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، تو 2 نمازوں کا اس میں بڑھا ہوا ذکر ہے۔ تو جیسے قبولیت زیادہ ہو جاتی ہے ویسے ہی ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور فرمایا جب تم اس مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہو جسے جامع مسجد کہا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں 500 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا جو شخص بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو میری مسجد یعنی مسجد نبوی مدینہ منورہ کی جو بڑی مسجد ہے، فرمایا جو اس میں نماز پڑھ لے اللہ تعالیٰ اسے بھی 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو کعبے کے اندر نماز پڑھ لیتا ہے
مسجد حرام جسے کہا جاتا ہے، فرمایا اسے اللہ تعالیٰ 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو مقام اس کی برکت بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جیسے جیسے مجمع بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کا ثواب بڑھا دیتا ہے۔ جبکہ اگر آپ غور کریں تو جماعت کی نماز میں ذکر خدا کم ہے اور ثواب زیادہ ہے، اور تنہا تنہا پڑھنے میں خدا کا ذکر زیادہ ہے مگر ثواب کم ہے۔ اللہ کہتا ہے میری یاد اور میرے ذکر سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم مل جل کے رہو، سب مل کے اللہ کی عبادت کرو تو ثواب بڑھ جائے گا۔ اگر میں اکیلا نماز پڑھوں، آپ اکیلے پڑھیں، جتنے لوگ ہیں سب الگ الگ اپنی فرض نماز پڑھیں، تو ہر رکعت میں ہر نمازی پہلی 2 رکعتوں میں کیا پڑھے گا؟ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور اس کے ساتھ ایک سورت ملائے گا۔ تو اگر 100 نمازی ہیں تو 100 نمازیوں نے الگ الگ جب نماز پڑھی تو فرض نماز کے اندر ان 100 نمازیوں نے کتنی صورتیں تلاوت کر لیں؟ ایک رکعت میں 2 صورتیں ہو گئیں، تو 2 رکعتوں میں 4 صورتیں ہو گئیں، اور پھر بعد والی جو 2 رکعتیں کہتے ہیں خالی پڑھی جائیں گی تو سورہ فاتحہ اس میں بھی پڑھی جاتی ہے، تو 2 بار سورہ فاتحہ اس میں بھی پڑھی گئی 2 رکعتوں میں۔ اب یہ 2 اس میں ہو گئیں، 2 اس میں ہو گئیں 4، اور 2 یہ ہو گئیں 6۔ اب 6 کو 100 سے ضرب دے دو تو 600 ہو گئیں۔ 100 نمازیوں نے 600 صورتیں تلاوت کی، اور ہر نمازی کو ایک ایک نماز کا ثواب ملا۔ کیوں؟ اس نے الگ الگ نماز پڑھی۔ اور جب امام کے پیچھے نماز پڑھی تو اب امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم یہ ہے کہ بس امام سورت تلاوت کرے گا، مقتدی تو بس پیچھے اللہ اکبر کہہ کر سبحانک اللہم پڑھنے کا موقع مل جائے تو پڑھ لے، ورنہ وہ بھی نہ پڑھے، خاموش کھڑا رہے۔ 100 مقتدی ہیں ایک امام کے پیچھے، خاموش کھڑے ہوئے ہیں، نہ پہلی رکعت میں کچھ پڑھ رہے ہیں، نہ دوسری رکعت میں، نہ تیسری میں، نہ چوتھی میں، صرف امام پڑھ رہا ہے، سارے مقتدی خاموش ہیں۔ تو صرف کتنی صورتیں تلاوت کری امام نے؟ پہلی رکعت میں 2 کر لی، دوسری میں 2 کر لی، تیسری اور چوتھی میں 1 کری، تو 6 بار 6 صورتیں پڑھی۔ تو ہم نے 600 صورتیں پڑھی تو وہ ثواب نہیں ملا جو 6 صورتیں پڑھنے سے اللہ نے ثواب عطا فرما دیا۔ ہر نمازی کا ثواب 27 نمازوں کی برابر ہو گیا، اور صرف تلاوت جو ہوئی وہ 6 صورتوں کی ہوئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے تم قرآن کتنا پڑھ رہے ہو، یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ تم خدا کا ذکر کتنا کر رہے ہو، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ایک ہی جماعت میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، سب اللہ کے بندے بن کر ایک ساتھ مل کر جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عبادتوں کا ثواب بڑھا دیتا ہے، اور اپنے بندوں کو یہ خبردار فرما دیتا ہے میرے بندو میں تمہارے لڑنے سے خوش نہیں ہوتا ہوں، میں تمہارے میل جول سے، اتفاق و اتحاد سے، ایک ساتھ مل کر کام کرنے سے خوش ہوتا ہوں۔ اس حقیقت کو آج ہمارے مسلمان بھولے ہوئے ہیں۔ بڑے پڑھے لکھے بعض علماء بھی اسٹیجوں پر بیٹھ کر ایسی تقریریں کریں گے کہ جس سے مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو، ایسی باتیں کریں گے جس سے آپس میں نفرت پیدا ہو۔ بعض تو ایسی بے وقوفی کا کام کرتے ہیں کہ صاحب یہ جنازہ سنی کا ہے، یہاں جو سنی ہیں بس وہی جنازے میں شریک ہوں، کوئی دیوبندی ہو، کوئی وہابی ہو، کوئی صلح کلی ہو، کوئی غیر مقلد ہو، وہ جنازے سے نکل جائے باہر، ہمارے سنی کی نماز جنازہ نہ پڑھے۔ تو اب جتنے لوگ وہاں پر شریک ہیں سب کے کانوں میں اور ذہنوں میں کیا زہر گھولا جا رہا ہے؟ یہ زہر گھولا جا رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ ہیں، یہ پارٹی الگ ہے، وہ پارٹی الگ ہے، ہمارا اس سے کوئی میل جول نہیں، ہمارا اس سے کوئی میل جول نہیں۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ارے جب آپ کو یہ جانتے ہیں کہ صاحب اہل سنت والجماعت کون ہے، بدعقیدہ کون ہے، خوش عقیدہ کون ہے، تو ظاہر میں تو سب لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں۔ ذرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھو، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جب تک کہ کھل کر کسی شخص کی بدعقیدگی یا گستاخی کسی اللہ کے رسول کی شان میں یا دین کی شان میں یا اللہ کی شان میں یا ولی کی شان میں، جب تک اس کی گستاخی کھل کے سامنے نہیں آ جائے ہم اسے اپنے دین سے خارج نہیں کر سکتے۔ صرف اس گمان کے اوپر کہ یہ فلاں پارٹی کا لیبل لگا ہوا ہے، چاہے کتنا ہی اللہ سے محبت رکھنے والا، اللہ کے رسول سے محبت رکھنے والا ہے، بدگمانی میں ہم نے اسے خارج کر دیا اور آپس میں لڑانے کی کوشش کر دی، یہ اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہماری طرح نماز پڑھتا ہو، ہمارے کعبے کو منہ کرتا ہو، ہماری طرح ذبح کر کے کھاتا ہو تو سمجھ لو کہ وہ ایمان والا ہے، مسلمان ہے، اسے کسی گناہ کی وجہ سے بھی ایمان سے خارج مت کرنا۔ تو یہ لڑانے جھگڑے پیدا کرنے والے، ایک دوسرے کے ذہنوں میں زہر گھولنے سے اس سے شادی نہیں ہوگی، اس سے نکاح نہیں ہوگا، اس کے پیچھے نماز جنازہ نہیں ہوگی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ملے گا۔ یہ سب مولویوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں، اور جس کو اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ کے رسول نہیں پسند کرتے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے لاگو کرنا شروع کر دی ہیں۔ ہاں کھلم کھلا خدا نہ خواستہ ہماری نظر میں اس نے کوئی جملہ ایسا بولا، کوئی بات ایسی لکھی کہ جو واقعی گستاخی ہے، تو وہ کافر کیا، کافر سے ہی بدتر ہے۔ ہمارے رسول کی تو عظمت ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے، اگر بے ادبی اور بدتمیزی کی باتیں کر رہا ہے تو واقعی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور ویسی بلا وجہ بدگمانی قائم کر کے ایک دوسرے کو لڑانا، اس کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ تو ہماری یہ جماعت کی نماز ہمیں ایک طرف تو ہماری عبادتوں کا ثواب بڑھواتی ہے، اور دوسرے طرف ہمارے سامنے یہ سبق پیش کرتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو مسلمانوں کا مل جل کر رہنا، پیار محبت سے زندگی گزارنا بہت پسند ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کے یہاں بہت زیادہ اور بہت جلد قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لڑانے والی باتوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی طرف سے سکون اور اطمینان عطا فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ ہم سب کو شاندار کامیابی عطا فرما۔ آمین بجائے